الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، یہ 2 روز پہلے بھی یہ آیت سورہ جن کی ابتدائی تلاوت کی گئی تھی اور کچھ بنیادی باتیں بتائی گئی۔ آج بھی کچھ پہلے بنیادی باتیں عرض کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تھوڑا مختصر سا درس دیں گے۔ اس صورت کو سمجھنے کے لیے چند واقعات کو پہلے جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین آسمان تک پہنچ کر فرشتوں کی باتوں کو سنتے تھے۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ یہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی واضح دلیل اور آپ کی رحمت اور برکت ہے کہ شیاطین کو آسمان پر جانے سے روک دیا گیا۔ آپ سے پہلے اس کو روکنے سے نہیں روکا گیا تھا۔ آپ کی بعثت کے بعد ان کو شہاب ثاقب کے ذریعے اس سننے سے روک دیا گیا جی، اور اسی واقعے کی تحقیق کے ضمن میں یہ جنات آپ تک پہنچے کہ بھائی ہم کو آسمان پر پہلے تو ہم جاتے تھے تو کیوں روکا گیا۔ تو ایک بات یہ یاد رکھنا چاہیے، تب سورہ جن کی تفسیر صحیح سمجھ میں آئے گی۔ دوسری چیز یہ سمجھنا چاہیے کہ زمانہ جاہلیت میں عادت تھی کہ جب کسی جنگل یا وادی میں دوران سفر قیام کی نوبت آتی، انسان نکلتا گھر سے تو وادی میں یا جنگل میں ٹھہرتا، تو اس اعتقاد سے کہ جنات کے سردار ہماری حفاظت کریں گے، تو یہ الفاظ کہا کرتے تھے اعوذ بعزیز ھذا الوادی من شر سفہاء قومہ، یعنی میں اس جنگل کے سردار کی پناہ لیتا ہوں اس کی قوم کے بیوقوف شریر لوگوں سے۔ اسلام آیا تو اس نے اس کی تردید کر دی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تیسری چیز کہ مکہ مکرمہ میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے قحط پڑا تھا اور کئی سال تک قحط رہا، اس کا بھی ذکر اس صورت میں آئے گا جی۔ چوتھی بات یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے دعوت اسلام شروع کی تو بے ایمان کفار مخالفین کا حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ہجوم اور ایک مخالفت، ایک بغاوت ہو گئی۔ تو یہ 4 واقعے یاد رکھنی چاہیے تاکہ یہ صورت سمجھنے میں آیتوں میں معین و مددگار ہو۔ اب آگے ہم چلتے ہیں۔ اس دن ہمارے سامنے کچھ بات آئی تھی کہ جنات مخلوقات الہیہ ہیں، اور جس طرح فرشتوں کا وجود ہے جنات کا بھی ہے، اور اس میں بھی نیک اور بد انسان کی طرح دونوں ہیں۔ یہ جو سورہ جن کے نزول کے واقعے کی تفصیل، اس میں بہت ساری باتیں ہمارے ضمن میں آئیں گی۔ بخاری و مسلم میں ابن عباس کی روایت ہے کہ اس واقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو قرآن بالقصد سنایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالقصد بالارادہ جنات کو قرآن نہیں سنایا، نہ ہی ان کو دیکھا جی، بلکہ واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ بازار اوقاس کی طرف جا رہے تھے، اور یہ واقعہ اس وقت آیا کہ جب شیاطین آسمان کی خبریں سننے سے سحاب ثاقب کے ذریعے سے روک دیا گیا تھا ان کو، تو جنات نے باہم مشورہ کیا۔ کیا مشورہ کیا؟ کہ یہ حادثہ جو ہم پر آسمانی خبروں سے روک دیا گیا ہے، کہ اس کا سبب کیا ہوا۔ یہ کوئی اتفاقی بات معلوم نہیں ہوتی، دنیا میں کوئی نئی چیز ضرور پیش آئی ہے۔ انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ بھائی ہم جاتے تھے، اب انہیں آج سے روک دیا گیا، یعنی حضور کو جب نبی بنا دیا گیا تو ان کو آسمان پہ روک دیا گیا۔ یہی میں نے کہا تھا ایک روز کہ نبوت کا مقابلہ جمعہ کے دن کہا تھا دجالیت اور شیطانیت سے، تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ تو آپس میں یہ طے کیا کہ زمین کے مشرق و مغرب ہر طرف میں جنات کے وفود جائیں، جماعتیں ان کی نکلے، اور اس کی تحقیق کریں کہ یہ نئی چیز کیا پیش آئی۔
ان کا جو وفد تہامہ کی حجاز کی طرف بھیجا گیا تھا وہ مقام نخلہ پر پہنچے. جمعرات کے دن بھی میں نے بتا دیا تھا. نخلہ میں پہنچے تو وہاں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ صبح کی نماز جماعت ادا کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. جنات کے اس وفد نے جب قرآن سنا تو قسمیں کھا کر آپس میں کہنے لگے کہ واللہ یہی کلام ہے جو ہمارے آسمان کے درمیان خبروں میں حائل بنا ہوا ہے. یعنی قرآن کی اب یہ برکت ظاہر ہو گئی ہے کہ اب شیاطین اوپر خبر چوری کرنے. یہ لوگ یہاں سے لوٹے اور جا کر اپنی قوم سے یہ قصہ بیان کیا. یہ جنات گئے اور اپنی قوم سے بیان کیا، جس کا ذکر قرآن کریم کی پہلی آیت انا سمینا قرآنً عجبا، کہ ہم نے قرآن سنا ہے جو بہت ہی عجیب ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. مفسرین نے فرمایا کہ ابو طالب کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے یہ بتایا، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ طائف کے سفر کے بعد حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنا جنات میں، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ابو طالب کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بے یار و مددگار رہ گئے. کوئی شخص ان کی مدد کرنے والا خاتم النبیین کے نہیں تھا. تو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا طائف کا سفر کیا کہ وہاں کے قبیلہ بنو ثقیف سے اپنی قوم کے مظالم کے مقابلے میں کچھ مدد اور معاونت حاصل کر سکیں، کہ مکے والے دعوت کے مخالف ہیں، اسلام کے مخالف ہیں، پیغمبر اسلام کے مخالف ہیں، ان سے تھوڑی مدد لی جا سکے. جی لیکن ایک روایت ہے کہ جب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے 3 بھائیوں کے پاس گئے جو قبیلہ کے سردار اور شریف سمجھے جاتے تھے. وہ تینوں بھائی شریف تھے اور سردار سمجھے جاتے. یہ 3 بھائی کے نام مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک کا نام تھا، ایک بھائی عمیر کے بیٹے عبدیہ لیل، اور ایک کا نام تھا سعود، اور ایک کا نام تھا حبیب. ان کے گھر میں ایک عورت قریش کی رہتی تھی. یہ عورت قریش کی، مکے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی، ان کے گھر میں بیاہی ہوئی تھی. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور اپنی قوم کے مظالم کا ذکر کر کے ان سے مدد چاہا کہ ہماری تھوڑی اسلام کی اعانت میں مدد کر دیجیے. مگر ان تینوں نے بڑا سخت جواب دیا. وہ تفصیل سے تاریخ میں ہے. کسی نے کہا ہم تم سے بات نہیں کرتے، کسی نے کہا کہ اگر تم نبی ہو تو انکار کر کے ہم مصیبت نہیں کرتے، اور تم نبی نہیں ہو تو اب ہم مان لیں تم کو، تو ہم یہ بھی نہیں چاہتے. اس لیے بہتر سلامتی اسی میں ہے کہ ہم تم سے کوئی بات چیت ہی نہ کریں. رسول اللہ خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ قبیلہ بنو ثقیف کے یہی 3 آدمی ایسے شریف سمجھے جاتے تھے جن سے کسی معقول جواب کی امید تھی، ان سے بھی مایوسی ہو گئی. تو مکے والے سے تو مایوس تھے ہی، اور یہاں بھی مایوس ہو گئے. تو حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اچھا اگر آپ لوگ میری مدد نہیں کرتے تو کم از کم میرے آنے کو میری قوم پر ظاہر نہ کرنا. کیوں؟ اگر ظاہر کر دو گے تو وہ مزید ہم پر ظلم کریں گے. مقصد یہ تھا کہ ان کو خبر ملے گی تو اور زیادہ ستائیں گے، لہذا ان کو ہماری اس آنے کی اطلاع نہ کرنا. مگر ان ظالموں نے یہ بات بھی نہ مانی، بلکہ اپنے قبیلہ کے بیوقوف لوگوں کو اور غلاموں کو حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گالیاں دیں. چنانچہ یہی کیا انہوں نے، اور شور مچائیں. ان کے شور و شغب سے بہت سے اور شریر جمع ہو گئے. اب ویسے ہی معاشرے میں جب کہیں شور شرابہ ہوتا ہے تو اور لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں. حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شر سے بچنے کے لیے ایک باغ میں جو عتبہ اور شیبہ 2 بھائیوں کا باغ تھا اس میں پناہ لی. یہ وہی واقعہ ہے کہ ان لوگوں نے پتھروں سے مارا وارا، آپ کا جوتا مبارک 70 ہو گیا. اور یہ دونوں بھی اس باغ میں موجود تھے. عتبہ اور شیبہ جن کا باغ تھا یہ بھی اپنے باغ میں. اس وقت یہ شریر لوگ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر واپس ہوئے. وہ حضور جب باغ میں گئے تو واپس ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگور کے باغوں کے سائے میں بیٹھ گئے. یہ دونوں بھائی حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، اور یہ بھی دیکھا کہ ان کی قوم کے بیوقوفوں کے ہاتھ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف و اذیت پہنچ رہی ہے. اسی درمیان وہ قریشی عورت بھی حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، چونکہ وہ قریش کی تھی، جو ان ظالموں کے گھر میں تھی. حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شکایت کی کہ تمہارے سسرال کے لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا.
لیکن وہ بیچاری بے بس تھی، کچھ کر نہیں سکتی تھی. وقت ہو گیا تو میرے خیال سے اگلی بات آئندہ کل انشاءاللہ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.